نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورت التوبہ مدنی سورت ہے، 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں، 16 اس کے رکوع ہیں۔ اس کا ایک اور نام سورت البراۃ بھی آتا ہے۔ برات کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ با را حمزہ ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی اختیار کر لینا، ذمہ داری ہٹا لینا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں مجرم بری ہو گیا، یعنی اس پر جرم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ جرم کی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا، رسپانسبلٹی نہ لینا کسی چیز کی، برات حاصل کر لینا۔ اس سورت کو سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے، اور سورت التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چند مخلص خالص مومن مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفسیر کے لحاظ سے چند مشکلات ہیں جو لوگوں کو سورہ توبہ میں پیش آتی ہیں۔ اس کا مضمون سمجھنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا زمانہ نزول، کس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو جب زمانہ نزول سامنے نہیں ہوتا، کیا حالات تھے، کن حالات میں، کن کنڈیشنز میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو مضمون سمجھنے میں بھی دقت پیش آنے لگتی ہے۔ تھوڑا سا زمانہ نزول کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جو انداز ہے سورہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، سیکنڈ اور تھرڈ رکوع جو ہے وہ پہلے نازل ہوا تھا، اس کا زمانہ نزول پہلے رکوع سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اور تیسرا رکوع پہلے نازل ہوا تھا، اور دوسرے اور تیسرے رکوع کا زمانہ نزول صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا دور ہے۔ تو ٹائم پیریڈ کیا بنا؟ صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں، 6 ہجری میں ہوئی ہے، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، 8 ہجری میں۔ تو دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے تقریباً 7 ہجری میں، 7 ہجری میں وہ نازل ہوا۔ پہلا اور چوتھا رکوع یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا اور حج سے پہلے، یعنی پہلا اور چوتھا، فرسٹ اور فورتھ رکوع جو ہے یہ تقریباً 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اس کی ترتیب ہے، اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور پانچواں جو رکوع ہے، پانچواں رکوع، اس کا ٹائم پیریڈ فتح مکہ کے بعد صلح حدیبیہ سے لے کر اور 9 ہجری کے حج تک ہے۔ 5th رکوع کا جو ٹائم پیریڈ ہے، زمانہ نزول ہے، صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری، 6 ہجری سے لے کر اور 9 ہجری حج تک اس کا زمانہ نزول ہے۔ تھوڑا سا حالات کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اسلام کی دعوت کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ نے ثابت کر دیا تھا کہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مینیفسٹ وکٹری، کھلی فتح مبین جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ تو اسلام کی کامیابی کا یوں سمجھیں کہ بالکل اختتام جو ہوا کامیابی کا، یعنی کامیابی جہاں مکمل ہونی شروع ہو گئی وہ صلح حدیبیہ سے اس کا آغاز ہو گیا۔
اس کے بعد فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی، اسلام کی یہ برتری مکمل غلبے میں تبدیل ہو گئی. ٹوٹل ڈومینیشن اسلام کا عرب کے اوپر ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت مکمل ہو گئی جو کہ الی الامیین تھی. عرب کے مشرکوں کی طرف جو آپ کی بعثت ہوئی تھی، خاص طور پہ جو آپ بھیجے گئے تھے امیین کی طرف، وہ آپ کی دعوت کا دور مکمل ہوا. عرب کے مشرکوں تک آپ نے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ مکمل طور پہ انجام دے دیا. عرب میں شرک کا زور ٹوٹ چکا تھا، کمزور پڑ گیا تھا. اب جو شرک کے جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے پاکٹس رہ گئے تھے، بس ان کا موپنگ اپ آپریشن ایک طرح سے رہ گیا تھا. تو اندرون عرب ودن عربیہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہو گیا تھا. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی کہ آپ کا بھیجا جانا صرف عرب کے مشرکوں کی طرف نہیں تھا، بلکہ آپ کی ایک بعثت مشرکوں کی طرف تھی، اور دوسری الی کافۃ للناس آپ کی بعثت تھی. تمام کے تمام انسانوں کی طرف آپ بھیجے گئے، انٹائر ہیومینٹی کی طرف آپ بھیجے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آرگنائز طریقے سے کام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے محاذ، بہت سارے فرنٹس اکٹھے نہیں کھول لیے، بلکہ آپ نے سسٹمیٹکلی کام کیا. پہلے آپ نے انٹرنل کنسولیڈیشن، جس خطے میں آپ تھے، جس علاقے کی زبان آپ بولتے تھے، جن لوگوں میں سے آپ خود تھے، سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کی اصلاح اور ان لوگوں تک آپ نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. جب یہاں کامیابی آپ کو ہو گئی اللہ کے فضل سے، اس کے بعد آپ نے اگلے محاذ کھولے، اگلے فرنٹ پر آپ نے کام شروع کیا. یعنی آپ کی دعوت کا جو بین الاقوامی پہلو ہے، اس کا آپ نے آغاز کیا. پہلے قومی پہلو پر آپ نے توجہ دی. پہلے آپ نے نیشنل لیول تک اپنے آپ کو محدود رکھا. جب نیشنل لیول تک آپ کو کامیابی ہو گئی، اس کے بعد آپ نے انٹرنیشنل محاذ کی طرف، انٹرنیشنل فرنٹ کی طرف آپ نے توجہ فرمائی. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے روم، ایران اور ہرقل، تقریباً 8 بادشاہوں کی طرف آپ نے دعوتی خط بھیجے. یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب عرب میں آپ کا مشن تکمیل کو پہنچ رہا تھا اور عرب سے باہر اس کا آغاز ہو رہا تھا. اب جب آپ کی دعوت عرب کی سرحدوں سے باہر گئی اور دوسرے ممالک تک پہنچی، اس کے نتیجے میں 2 جنگیں ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک تھی جنگ موتا اور دوسری غزوہ تبوک. ان دونوں کا ذکر ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں. باقی جو 11 رکوع بچ گئے ہیں ان میں ان کا ذکر آئے گا. اب تھوڑی سی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہم ڈال لیں. سورہ توبہ کے نزول تک دعوت آپ کی کہاں کہاں پہنچی تھی؟ کیا مرحلے تھے جو آپ نے طے کیے؟ پہلا مرحلہ آغاز وحی سے لے کر 13 سال، یعنی ہجرت تک. ہجرت تک آپ نے صرف مکہ اور اس کے قریبی علاقوں میں تبلیغ فرمائی. دوسرا مرحلہ ہجرت کا. ہجرت کے بعد پورا عرب آپ کی دعوت کا میدان بن گیا. آپ نے اپنی دعوت کو اپنے شہر سے نکال کر اور پورے عرب میں پھیلایا. اور اس کے 3 اہم سنگ میل آتے ہیں، 3 مائل سٹونز ہیں. پہلا ہے صلح حدیبیہ، دوسرا فتح مکہ. صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، اور حجۃ الوداع جو کہ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس طرح ودن عربیہ آپ کا مشن مکمل ہونے کے قریب ہوا اور بیرون عرب دعوت کا آغاز ہوا. اب فتح مکہ کے بعد جو کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، 8 ہجری میں جو حج آیا تھا
آپ نے اس کو اسی طرح ہونے دیا جیسے ہمیشہ سے حج ہوتا چلا آ رہا تھا عرب میں. فوراً آپ نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. اگلے سال 9 ہجری کے حج کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر قافلہ آپ نے بنایا اور ان کے ساتھ 300 مسلمان حج کے لیے روانہ ہوئے. قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اس کے بعد سورہ توبہ کی یہ ابتدائی 6 آیات ہیں جو کہ نازل ہوئیں، جو کہ پہلا رکوع ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا اور ان کو آپ نے ہدایت دی کہ یہ آیات وہ حج کے دن لوگوں کو سنا دیں. آیات چونکہ بہت اہم ہیں، بہت اہم احکامات ہیں جو ان میں دیے جا رہے ہیں، لہذا عرب کے دستور کے مطابق آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ دار کو یہ آیات دے کر روانہ فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم میں سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے داماد تھے. اس لحاظ سے یہ اعلان آپ نے ان سے کروایا. تو جو اہم ترین مضمون ہے، چونکا دینے والا مضمون ہے، اس کو نکال کر شروع میں رکھ دیا گیا اور اس سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ انفال میں بھی ہم نے یہی انداز دیکھا ہے کہ اہم مضمون کو شروع میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر اس کی ساری ایکسپلینیشن اور اس کی تفصیل جو ہے بعد میں آئی. تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ شروع میں ایک اہم مضمون ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات آئیں گی. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. اپنے اپنے مصحف میں آپ دیکھ رہی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا. مفسرین نے کئی اس کی توجیحات بیان کی ہیں، کئی ریزنز اس کے دیے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ سورت تو ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا اللہ کی شان کریمی اور اس کی شان رحیمی سے اس کا آغاز نہیں ہوا. جو اللہ کے نام ہے رحمان اور رحیم، ان سے یہ سورت شروع نہیں ہوتی. ایک خیال یہ ہے. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کا مضمون سورہ انفال کا ہی کنٹینویشن ہے. جو مضمون سورہ انفال میں چل رہا ہے وہی مضمون سورہ توبہ میں چل رہا ہے. تو چونکہ یہ سورہ انفال ہی کا سمجھے ایک طرح سے تسلسل ہے، لہذا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا گیا. اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، لہذا اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. پتہ چلا کہ جو بھی مسلمانوں نے اب تک معاہدے کیے تھے مشرکین سے وقتی تھے، عارضی تھے، ٹیمپرری تھے. اب کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی نیا پیکٹ اب مشرکوں سے نہیں کیا جائے گا. اسلام کا تو پہلے دن سے مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. اللہ کے دین کو غالب کرنے میں مختلف مراحل پر جو مختلف صورتحال سامنے آتی رہی، اس کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے رہے. کفر میں اب کوئی دم باقی نہیں رہا تھا، کوئی جان نہیں بچی تھی کفر کے اندر. تو لہٰذا اب اگر کفر سے کوئی نیا معاہدہ کیا جاتا یا پچھلا پریویس کوئی معاہدہ ان سے رینیو کیا جاتا، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ کفر کو ایک فریش لیز آف لائف دے دی گئی، ایک نئی زندگی جو ہے وہ کفر کو دے دی گئی کہ وہ پھر سے طاقتور ہو جائے، پھر سے وہ اسلحہ جمع کر لے اور دوبارہ سے وہ اسلام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دے. جو بھی پیکٹ، جو بھی معاہدے اب تک مشرکوں سے کیے گئے تھے،
وہ دعوت کی خاطر تھے، تبلیغ کی خاطر تھے اور حجت پوری کرنے کی خاطر تھے کہ پیغام ان تک پہنچا دیا جائے، حجت ان پر تمام کر دی جائے. ہمیشہ کے لیے وہ معاہدے نہیں تھے. آگے فرمایا آیت نمبر 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اس آیت میں خطاب کفار سے ہے. سیحو اسی سے لفظ سیاحت بنا ہے، چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا. تو کفار کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے معاملات وغیرہ یہ نمٹا لیں. 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دی گئی کہ اگر تیاری کرنی بھی ہے جنگ کی تو کر لیں. کوئی 24 گھنٹے کی ان کو مہلت نہیں دی گئی، اور نہ ہی یہ کہ اعلان کرتے ہی ان پر گرفت شروع کر دی گئی ہو، ایسا بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو وافر وقت دے دیا گیا. پلینٹی آف ٹائم ان کو دیا گیا. جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں تو تیاری کر لیں، سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں تو سوچ سمجھ لیں، جو ان کو کرنا ہے وہ کر لیں. وقت ان کو کافی دے دیا گیا کہ 4 مہینے کا تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی جو چاہو بنا لو. آگے فرمایا آیت نمبر 3، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں، پڑھتے وقت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر تو کسی نے یہ پڑھ لیا کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تو بیزار ہے، اللہ لا تعلق ہے مشرکین سے، ورسولہ، رسول کے پیش کے بجائے رسول پر اگر زبر پڑھ لی، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اللہ بیزار ہے اپنے رسول سے. نعوذ باللہ. رسول پر پیش اہم ہے، مراد ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول دونوں بیزار ہیں مشرکین سے. اللہ بھی بیزار ہے مشرکین سے اور رسول بھی بیزار ہیں مشرکین سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. آذان کا لفظ آیا، اذن سے یہ لفظ بنا ہے. اذن کان کو کہا جاتا ہے. تو ایسی آواز جو کانوں کو سنائی دے، مراد ہے با آواز بلند اعلان کر دو. ڈیکلیریشن ہے، پروکلیمیشن ہے، اعلان کر دیا گیا یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں. اب یہ اعلان تھا جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج اکبر کے دن جا کر لوگوں کو سنایا، اور سال ہے، سن ہے 9 ہجری. 9 ہجری جیسے کہ ہم نے بات کی، اس میں مسلمان اپنے طریقے سے حج کر رہے تھے اور مشرکین اپنے طریقے سے حج کر رہے تھے. عرب میں حج کا موقع وہ موقع ہوا کرتا تھا کہ جہاں پورے عرب سے دور دور سے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے. حج کے موقع پر کوئی بات اگر لوگوں کے کان پر پڑ جائے تو پھر وہ پورے عرب میں بات پھیل جایا کرتی تھی. ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. بات کو مشہور کرنے کا، بات کو پھیلانے کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ کسی ایک اجتماع، کسی گیدرنگ کے موقع پر بات کر دی جائے اور بائی ورڈ آف ماؤتھ لوگ جو ہیں اس بات کو پھر باقی دوسرے شہروں تک، باقی دوسرے علاقوں تک پھیلا دیں. تو یہاں جو بات ہوتی تھی سارے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی. تو یوم حج الاکبر کا ذکر کیا گیا. حج اکبر
دراصل حج کو کہا جاتا ہے، عمرے کو وہ حج اصغر کہا کرتے تھے، چھوٹا حج۔ اب یہ دن کون سا ہے؟ یوم الحج الاکبر۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول جو سب سے مناسب لگتا ہے وہ یہ کہ یوم حج الاکبر سے مراد وہ کوئی ایک خاص دن نہیں ہے، بلکہ مراد ہے حج کے دن، ایام حج، جو کہ 5 ہوتے ہیں نا، 5 دن ہوتے ہیں جس میں کہ حج کے مختلف ریچولز اور مختلف مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حج کے دنوں میں مراد ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد ہے 9 ذی الحج، یعنی یوم عرفہ کا دن۔ اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یوم حج الاکبر سے مراد ہے 10 ذی الحج، 10 ذی الحج جس کو کہ یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے بھی آپ میں سے حج کیا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ 10 ذی الحج کو سب سے زیادہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مصروف دن جو ہے وہ 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ جو رائے ہے علماء کی، مفسرین کی، کہ یوم حج الاکبر سے مراد 10 ذی الحج کا دن، اس کی سپورٹ میں ایک حدیث بھی آتی ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے روز جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یوم النحر، یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم حج الاکبر ہے، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک عام رواج اور ایک عام خیال پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے، اور جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو اس کی خاص الخاص فضیلت ہے، اور جمعے کے دن کے حج کا ثواب 7 حجوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تصورات ہیں نا ہمارے ہاں، کوئی خصوصی اس کی اہمیت ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حج اکبر کسی جمعے کے دن کے حج کو نہیں کہا جاتا، ہر حج حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، اور عمرہ وہ حج اصغر کہلاتا ہے، چھوٹا حج۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، اللہ کے رسول بھی بری ہیں مشرکوں سے، مراد ہے کہ جو ان سے معاہدے کیے گئے ہیں اب وہ رینیو نہیں کیے جائیں گے۔ ان آیات کے نزول کے وقت مشرکین موجود تھے، اور جس طرح کے معاہدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے کیے تھے ان کی مختلف قسمیں تھیں، تو ہر قسم کے ہر کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ حکم جو ہے وہ ان کے لیے آیا۔ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر تمہیں کسی سے معاہدہ نہیں رکھنا تو تم برابری پر اس کے آگے ڈال دو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، یاد ہے آپ کو؟ تو معاہدہ توڑنے کی اجازت تو اسلام میں قطعاً نہیں ہے، ہاں معاہدہ ختم کرنے کی اجازت ہے۔ آپ بریچ نہیں کر سکتے کسی کانٹریکٹ کو، ہاں کانٹریکٹ کو آپ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں نا، ختم کر سکتے ہیں، تو ختم کرنے کی پرمیشن ہے، لیکن معاہدہ توڑنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ تو یہاں توڑنے کی بات نہیں ہے، یہاں ان سارے پیکٹس کو ٹرمینیٹ کرنے کی، ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا آیت نمبر 4، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنا عہد پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اب 4 مہینے کی جو مدت دی اس سے کون ایگزیمپٹڈ ہے اس کا ذکر آیا، اللہ آیا ہے نا، اللہ استثناء کے لیے آیا ہے۔ کون لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں، کون لوگ مستثنا ہیں اس 4 مہینے کی مدت سے، ان کا ذکر آیا کہ یہ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے ان سے معاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ مشرکین اپنے معاہدے پر قائم ہیں اور اپنا معاہدہ نبھا رہے ہیں۔ تو جب تک
معاہدے کی ٹرم ہے تم اس وقت تک ان سے اپنا معاہدہ پورا کرو. ایک خاص مدت تک ان چند قبیلوں سے صلح کا معاہدہ تھا، نو وار پیکٹ تھا، اور وہ اپنے معاہدے پر قائم تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ 2 قبیلے تھے بنی کنانا کے. ایک تو بنی کنانا خود تھے اور ایک بنی زمر کا نام آتا ہے. یہ 2 قبیلے تھے جو اپنے معاہدے پر قائم تھے، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کے ختم ہونے میں، اس کے ایکسپائر ہونے میں 9 مہینے باقی تھے. یعنی اب یہ جو اعلان ہو رہا ہے، یوں سمجھے کہ 10 ذی الحج سن 9 ہجری کو یہ اعلان ہو رہا ہے، تو یوں سمجھیں کہ 10 رمضان سن 10 ہجری تک ان کے پاس مہلت ہے. 9 مہینے بنے نا، 9 منتھس بن گئے. 10 رمضان 10 ہجری تک، یہاں تک ان کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد جب وہ معاہدہ ایکسپائر ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اب کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا جائے گا ان سے. تو یوں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جتنے مشرکین تھے عرب کے، ان سب کو 4 مہینے کا نوٹس نہیں تھا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کچھ لوگ تھے کہ جن کے پاس نوٹس کتنا ہو گیا، 9 مہینے کا. 9 مہینے کا ان کے پاس ٹائم تھا. تو کہا گیا کہ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں، تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تو متقیوں سے محبت کرتا ہے. اب یہاں جو تقوی کی بات کی گئی ہے، یہ کوئی انفرادی انڈیویجول تقوی کی بات نہیں کی گئی. وہ تقوی جو نماز میں درکار ہوتا ہے یا وہ تقوی جو روزوں میں درکار ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اجتماعی سیاسی تقوی کی، پولیٹیکل تقوی، کہ جب تم دوسرے لوگوں سے، دوسری غیر قوموں سے، کفار سے، مشرکوں سے بھی تم کوئی معاہدہ کرو تو اے مسلمانوں تقوی کو مت بھول جانا. ایک امت کی حیثیت سے جب دوسری قوموں سے معاملات کرو تو تم سچے رہو، تم اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے رہو، تم وفادار رہو. اے مسلمانوں تم اپنے عہد کی چھوٹی سی بھی خلاف ورزی مت کرنا. اگر کوئی مسلمانوں کی سپریمیسی ہے تو وہ اخلاقی میدان میں سب سے برتر ہونی چاہیے. سب سے پہلی سپریمیسی، سب سے پہلی برتری مسلمانوں کے اخلاقی میدان میں. اگر اخلاقی برتری ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم کسی دوسرے میدان میں کوئی برتری حاصل کبھی کر نہیں سکیں گے. تو پہلے اخلاق، پہلے معاملات کی درستگی. انفرادی تقوی حاصل ہو گیا، اب یہ اجتماعی شکل میں بھی اس کا ظہور ہونا چاہیے. تو یہ آیت نمبر 4 آپ کو سمجھ آ گئی؟ کس کا ذکر کیا گیا، مدت کتنی بنی، تاریخی لحاظ سے ہم دیکھیں، ہسٹری کو ہم دیکھیں، 9 منتھس بنتی ہے، 9 مہینے. اچھا جی، اب یہ جو ذکر ہے آگے آیت نمبر 5 میں، یہ حکم ہے خاص الخاص قریش کے لیے. ٹھیک ہے، یہ خاص حکم ہے یہاں پر قریش کے لیے. فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے تم بیٹھو. کیا ذکر کیا گیا یہاں پر؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. حرمت والے مہینے کون سا مہینہ تھا یہ والا جب یہ آیات نازل ہوئی، جب یہ حکم سنایا گیا؟ ذی الحج کا مہینہ تھا. ٹھیک، ذی الحج کی 10 تاریخ. اب کتنا ٹائم بچا حرمت والے مہینوں میں؟ دیکھیں، ذی الحج کے 20 دن بچ گئے. ٹھیک، اس کے بعد کیا بچا؟ پھر اس کے بعد پورا محرم کا مہینہ بچا. ٹھیک ہے نا، تو 50 دن کا ٹائم بنا ہے. یہ 50 دن کا ٹائم ہے یہ خاص قریش کے لیے. تو قریش کے پاس 4 مہینے نہیں تھے، قریش کے پاس 50 دن کا ٹائم تھا. اسپیشل ان کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ معاہدہ ہوا تھا، قریش مکہ سے معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ان سے ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا معاہدہ خود توڑ دیا. صلح حدیبیہ کو انہوں نے خود بریچ کیا. تو سخت ترین الفاظ جو ہیں یہ قریش مکہ کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر. اور جو فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. مشرکین پہ الف لام لگا ہوا ہے. یہ تمام دنیا کے مشرکین کی بات نہیں ہے.
اس آیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا اس کا محل وقوع ہے، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کس سے بات کر رہی ہے، کس سے اس کا خطاب ہے، رخ کس طرف ہے۔ تو ایک تو ال کو آپ دیکھیں، جنرل بات نہیں ہے، اس میں نکرہ نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تمام مشرکوں کو قتل کر دو، یہ ال ہے، یہ الف لام جو ہے یہ خاص کیٹیگری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تمام مشرکوں کی بات نہیں ہے۔ الف لام جو اسم پر لگایا جاتا ہے کئی مختلف معنوں میں آتا ہے، اور کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کن معنوں میں آ رہا ہے۔ یہ الف لام جو ہے یہ جنس کا نہیں ہے، تمام مشرکوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام خاص مشرکوں کی بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھنا ہوگا کہ آپ نے ان آیات پر عمل کیسے کیا۔ جب یہ حکم آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کی تفسیر کیا فرمائی، وہی تفسیر ہمارے لیے جو ہے وہ مستند ہوگی، اوتھینٹک ہوگی۔